دیکھیے، ایک بات کی میں وضاحت عرض کر دوں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ مروجہ سیاست سے، دہشت گردی سے، مروجہ پارٹیوں سے اور فرقوں سے بالا تر ہو کر کام کر رہا ہے۔ ہم اس وقت نہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور نہ کوئی اور تحریک چلا رہے ہیں، ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ جس طرح یونیورسٹی میں ایک پروفیسر وہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہے، تو وہ پڑھاتا ہے کیپٹلزم کی پولیٹکس کیا ہے، کمیونزم کی پولیٹکس کیا ہے، ہمارے ملک کی کیا ہے، ریجن کی کیا ہے، مسئلے کیا ہے، پارٹیاں کیا ہیں۔ ہم بھی پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، شعور پیدا کر رہے ہیں۔ قوم میں شعور پیدا ہوگا تو خود پارٹی پیدا کریں گے، خود وہ اپنے لیے راستہ نکالیں گے، خود تبدیلی لے کر آئیں گے۔ ہم تو ایک تعلیمی ادارہ ہے جو تعلیم دے کر نوجوانوں کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدارس، اس میں سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو، ریسرچ اور تحقیق کہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی اختلاف رائے کریں، آپ کراس کویشچن کریں، کوئی سوال قائم کریں تاکہ ذہن کھلے، ویژن معلوم ہو، نئی چیزیں کریٹ ہوں۔ لیکن ایک یونیورسٹی کا طالب علم بدقسمتی سے، یونیورسٹی کا طالب علم، اس کا سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے استاد سے سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بچے تیرے نمبر تو میرے پاس، امتحان میں مجھ سے کیسے پاس ہوگا، تیری جو ہے وہ تیرے ریسرچ تو میرے پاس ہے۔ اور کرتے بھی ایسے ہیں، ریسرچ کو دبا دیتے ہیں، اس کو نمبر نہیں دیتے، اس کو فیل کر دیتے ہیں، کلاس سے نکال دیتے ہیں۔ تو شعور کہاں سے پیدا ہوگا؟ یونیورسٹی جو ریسرچ کا ادارہ ہے، اگر وہاں بھی کوئی سوال قائم نہ کر سکے، کیا کوئی مذہبی ادارہ اپنے استاد سے، اپنے سیاسی لیڈروں سے سوال قائم کر سکتا ہے کہ جناب 70 سال 75 سال سے آپ کی سیاست کیا ہے؟ مثلا میں سوال پوچھوں، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں پارٹی ورکر ہیں، مذہبی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کو بھی چیلنج ہے، لیکن مذہبی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فکر میں سچے ہیں، ہمیں آپ کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، آپ دین کے غلبے کے کام کر رہے ہیں، لیکن دین کے لیے آج کے دور میں جب غالب کریں گے تو معاشی نظام چاہیے ہوگا۔ معاشی نظام پر وہ لوگ چاہیے جو تربیت یافتہ ہیں۔ آپ بتائیں کہ سارے مدارس، ساری مذہبی سیاسی پارٹیاں، ساری مذہبی اصلاحی پارٹیاں، وہ کون سا نظام تعلیم رکھتی ہیں جس میں اکنامکس پڑھائی جاتی ہو، جو کیپٹلزم، سوشلزم کے ساتھ کمپیریزن کر کے، کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے اپنے فکر و نظریے کو عقلی تکنیکی بنیادوں پر ثابت کر سکیں۔ دیکھیں، آج یہ جو قوم ہے یہ عقل پسند بن گئی ہے۔ ان کو اس طرح سمجھانا کہ یہ قرآن و سنت بات کر رہی ہیں، ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت سے الگ بات نہیں کر رہے، لیکن ان لوگوں کو تو معاشی اصولوں پر، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت نہیں پڑھا ہوا، معاشی اصولوں میں اسلام کیسے فوقیت رکھتا ہے، وہ کیسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، جب تک ہم تکنیکی بنیادوں پر ان کو مطمئن نہیں کریں گے اور ایسے لوگ نہیں تیار کریں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم مخلص ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو، سیاست کے لیے ہمیں ووٹ دیں، قرآن کے لیے ہمیں ووٹ دیں، دین کے لیے ہمیں ووٹ دیں، ہم شریعت قائم کریں گے، لیکن ایک ماہر معیشت، ایک خارجہ پالیسی کا ماہر، ایک تعلیم کا بنیادی ماہر ہو جس کے پاس نظام تعلیم کا ایک عملی پروجیکٹ ہو، سماجیات کا کوئی ماہر، تو بتائیں تو صحیح کہاں پیدا کیا انہوں نے؟ تو خالی نعرے تو اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ۔ ہم انقلاب کی دعوت دیتے ہیں، اس کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اس موضوع میں عرض کیا کہ ہم شاہ ولی اللہ کے فق و کل نظام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، ہماری دعوت نہیں ہے، بلکہ اس برصغیر پاک و ہند میں جو اس تمام جماعتوں کے متفقہ بزرگ ہیں، مسلمہ ہے، جس کو سب تسلیم کرتے ہیں، سارے فرقے اور مسلک اس کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے افکار کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کے جو مسائل کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نظام کو تبدیل کریں، کلی طور پر تبدیل کریں۔ اور اس کی تشریحات ان کی کتابوں میں، حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے ایک چیپٹر پورا قائم کیا ہے کہ سوسائٹی کا قیام، جس کو وہ ارتفاقات کہتے ہیں، سوسائٹی کیسے قائم ہوتی ہے، اس کے 4 سٹیپس کون سے ہیں، ہر سٹیپ میں تبدیلی اور انقلاب کیسے آئے گا، فق و کل نظام کیسے ہوگا، خرابی کب پیدا ہوتی ہے اور درستگی کب ہے۔ تو ہم تو شاہ ولی اللہ کے افکار کی دعوت دے رہے کہ ان کے فق و کل نظام کے نظریے کو قبول کر کے اپنے سماج کا تجزیہ کریں اور پھر اس کے بعد اپنا لائحہ عمل تیار کریں۔ دیکھیں، بات بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہم انقلاب کو مذہب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے،
ہم کہتے ہیں کہ مذہب کا عنوان ہی انقلاب ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی پوری تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ، خلفاء راشدین کی پوری سوسائٹی، اس کو جمع کریں اور اس کا ایک عنوان قائم کریں قرآن کی کسی آیت سے، تو وہ عنوان ہوگا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان اور نظاموں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرے۔ تو دین کا تو عنوان ہی غلبہ ہے، انقلاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ پوری دنیا میں جو تبدیلی قائم کی، یہ کیا تھا؟ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حالات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کیا حالات تھے؟ خلفائے راشدین نے جو عالمی طاقتوں کو توڑا، سسٹم کو توڑا، یہ انقلاب نہیں تھا کیا؟ دنیا پر جو حکمرانی قائم ہوئی، 4 خلافتیں، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت بنو عثمان، یعنی 1200-1300 سال جو حکمرانی تھی، ٹھیک ہے، سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے سے، جس کی آج کل بات ہو رہی ہے کہ یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ جو 100 سالہ معاہدہ تھا، تو ابھی آج سے 100 سال پہلے تک تو ہمارا نظام قائم تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انقلاب ہی کی دعوت دیتا ہے، ہم اس کو الگ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ہم ایک یونیورسٹی ہے، وہ تعلیم دیتے ہیں۔ آپ میڈیکل یونیورسٹی سے، انجینئرنگ یونیورسٹی سے، یہ پشاور یونیورسٹی سے یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے کہ ایک کلاس میں 50 بچوں کو بٹھا کر، 40 بچوں کو بٹھا کر وہ تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تو جناب ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، میڈیا میں یہ تعلیم یوٹیوب سے نشر کر کے دنیا کو دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تعلیم جو ہے وہ اپنی انوائرمنٹ رکھتی ہے۔ تعلیم ایک کلاس میں ہوتی ہے، تو ہم اجتماع میں تو جلسہ ہوتا ہے، دعوے ہوتے ہیں، لیکن اس میں تعلیم نہیں ہوتی، شعور نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم ایک تعلیمی ادارہ ہیں، اور یہ ہماری تعلیم، ہمارا جو ادارہ ہے، یہ فارمل تعلیم نہیں دیتا، انفارمل تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خلا، وہ کمی جو ہمارے مدارس اور یونیورسٹیز سے پوری نہیں ہو رہی، اس کو ہم پوری کر رہے ہیں، وطن کی محبت پیدا کر رہے ہیں، ملک کی محبت پیدا کر رہے ہیں، خدمت کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، نوجوانوں میں صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، ان کو گمراہی سے بچا رہے ہیں، دین کا تعارف کرا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور فری دے رہے ہیں۔ بٹگرام کے نوجوانوں کو دعوت ہی تو دی ہم نے، وہ سیکھیں گے تو موقع، ہم کہتے ہیں کہ میری بجائے بٹگرام کا نوجوان کھڑا ہو، وہ تعلیم دیں، ہم ان کو اپنے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسی شکل بنا کر، ایسا حلیہ بنا کر، ایسا انداز بنا کر اپنا رعب پیدا کریں، نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نوجوان اٹھے، ہماری قیادت کریں، ہم ان کو اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعلیم شعور کے ساتھ حاصل کریں، مسائل پر، سماجی اجتماعی مسائل پر غور کریں، اس کا حل تلاش کریں، اور اس کا حل سوچ سمجھ کر اس کو اختیار کریں اور اپنے لیے لائق عمل بنائیں۔ تو اس کے لیے تو ہم تیار بیٹھے ہیں۔